و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے اور دشمنان اسلام کی ذلت و رسوائی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن لہ کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی الاتحتہامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بصدق محمد و آل محمد جس مرحوم کے لیے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، رب کائنات انہیں جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کا اس مجلس عزا میں آنا، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ بصدق محمد و آل محمد رب کائنات تمام مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ میں موجود مومنین، دعا کیجئے رب کائنات ان سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے۔ عالم اسلام کو رب کائنات ترقی عطا فرمائے، رب کائنات اسلام کا بول بالا فرمائے، رب کائنات ہم سب کا اختتام بالخیر فرمائے۔ اس عالم میں دنیا سے اٹھیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو، اس عالم میں محشور ہوں حضرات محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں۔ ہم سب کو حتی الامکان سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، آپ تمام مومنین آگاہ ہیں کہ یہ شبیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک شب کے فاصلے سے انتہائی اہم شب ہے شہادت امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ نزدیک ترین جو مناسبتیں ہیں اس حوالے سے ہم اپنی گزارشات میں پیش کر سکوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی ہم سیرت امام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب بھی ایک امام کی شہادت کی شب نزدیک ہے۔ جہاں تک بات ہے، ایک ہی جملہ موت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، ایک جملہ ہی بہت ہوگا، خصوصاً آج کے تناظر میں جو کہ شہادتوں کا موسم ہے۔ آئے روز ہمیں ایسی خبریں سننے میں ملتی ہیں،
ہمارے ملک میں تو مسلسل سلسلہ ہے، ہمارے ملک سے بھی بڑھ کر خصوصاً عربستان میں جو مومنین جہاں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں روزانہ سننے میں آتا۔ دیکھیے، میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کو قرار دیا، جس کا ثبوت یہ ہے کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو، کہیں پیدا ہو، کوئی گود ہو، کوئی گھرانہ ہو، اس کے متعلق کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ امیر کے گھر بچہ پیدا ہو لازمی نہیں ہے کل کو اسے بھی امارت ملے گی، ہو سکتا ہے مفلس ہو کے دنیا کو چھوڑ دے۔ اسی طرح مفلس کے گھر میں بچہ پیدا ہو لازمی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہی مفلس اور نادار رہے گا، ہو سکتا ہے صاحب امارت ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی نیک کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے لازمی نہیں ہے کل کو یہ بھی خصائل حسنہ پیش کرے گا۔ حتیٰ ہم نے نبی کے گھر پیدا ہوئے بچے کو بھی بہکتے ہوئے دیکھا۔ دوسری طرف یزید کے گھر بچہ پیدا ہو تو لازمی نہیں ہے یہ بھی کل کو بدبخت ثابت ہوگا۔ توجہ ہے ہی جانے محترم؟ مانا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہیں کوئی پیدا ہو اس کے بارے کچھ حتمی نہیں ہے، ایک ہی بات حتمی ہے، اسے زندگی ملی ہے نا، اسے موت ضرور ملے گی۔ یعنی سب سے بڑی اگر کوئی کائنات کی حقیقت ہے، پیدا ہوتے ساتھ اگر کوئی شے انسان پہ واجب ہو جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف موت ہے، اور یہ اتنی صاحب اختیار ہے۔ کہاں مرنا ہے اپنی مرضی نہیں، موت کا اختیار ہے۔ کہاں مرنا ہے موت کا اختیار، کدھر مرنا ہے موت کا اختیار، کس لمحے مرنا ہے موت کا اختیار۔ ہر جگہ انسان بے بس ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں مرنا ہے موت کا اختیار، کدھر مرنا ہے موت کا اختیار، کس طرح مرنا ہے، کس لمحے مرنا ہے، کس ملک میں، کس دیش میں، کس گلی میں، کس کوچے میں مرنا ہے، موت کا اختیار ہے۔ صرف ایک اختیار ہمارا، اور وہ اختیار اتنا طاقتور ہے اگر اسے کامل استعمال کر لیا جائے تو موت اپنے تمام تر اختیارات سمیت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ کہاں مرنا موت کا اختیار، کدھر، کس طرح، کس انداز میں، کس لمحے، موت کا اختیار ہے۔ کس راہ میں مرنا ہے یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہر جگہ موت کا اختیار ہے، ایک ہمارا اختیار ہے، کس راہ میں مرنا ہے وہ اپنا اختیار ہے۔ اور خدا کی قسم اگر اس اختیار کو کاملاً انسان استعمال تو کرے پھر موت آتی ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے۔ ہو اگر خود گر و خود نگر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ موت پھر آتی ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے۔ یعنی وہ ایک اختیار ہے، مگر خدا کی قسم ہم نے انسان کو ہی یہ کہتے ہوئے سنا ہے جس نے اپنے اس اختیار کو کامل استعمال کر لیا پھر وہ بے فکر ہو کر کہتا ہے اب علی کو فرق نہیں پڑتا، چاہے موت علی پر آ پڑے چاہے علی موت پہ جا پڑے۔ بس ہمارے سے وہ جو ایک اختیار ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اسے کاملاً استعمال کر لیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں دنیا ہمیں مار رہی ہے اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں، کیوں نہ ہم جی لیں اس لیے کہ ہم شیعہ۔ توجہ ہے ہی جانے محترم؟ دنیا شیعہ ہونے کی وجہ سے مار رہی ہے تو کیوں نہ ہم جیے بھی بطور شیعہ۔ درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہم کنہیں مانتے ہیں، ان کی سیرت سے آگہی رکھتے ہوں۔ جس ہستی کا ذکر کیا، 5ویں امام 7ویں معصوم۔ امام کے حوالے سے اعداد و شمار کو ذہن میں رکھنا بڑا آسان ہے۔ آپ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں، اور 57 ہجری میں آپ کی دنیا میں ولادت ہے، اور کل سن مبارک بھی آپ کا 57 سال ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ذہن میں رکھنا بڑا آسان ہے کہ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، امام کے حوالے سے امام کو ایک بڑے خصوصیت حاصل ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی کسی امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے وہ امتیازات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو صرف اسی امام کے حوالے سے معروف ہے۔ یہ وہ امام ہے جسے ابن الخیرتین کہا گیا۔ امام حسن و حسین دونوں کی اولاد ہیں امام باقر، یوں کہہ لیجئے پہلے نجیب الطرفین علوی ہیں امام محمد باقر۔
یعنی امام محمد بن علی بن امام حسین. اور اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت امام حسن. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باپ کی طرف سے حسینی ہے، ماں کی طرف سے حسنی. خود کیا ہے؟ محمد ہیں. یعنی خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا محمد کو تقسیم کرو تو حسن اور حسین بنتے ہیں، پھر سے حسنین کو ملا لو تو پھر سے محمد بن جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. تو باقاعدہ حسنین کی پہلی اولاد ہیں امام باقر. یعنی یہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے پہلے نجیب الطرفین اولاد علی ہیں، علوی ہیں. دیکھیے، اور آپ کے ایک دوسرا امتیاز جو آپ کی والدہ کے حوالے سے جناب فاطمہ بنت امام حسن، میں نے اسی لیے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ مطالب ہیں جو اگر سیرت کی مجالس میں بھی نہیں تذکرہ ہوگا تو پھر کب سننے میں آئے. فاطمہ بنت امام حسن یہ کائنات کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ دیگر جتنی کائنات کی خواتین ہیں سوائے جناب سیدہ کے، ایک دو ایسے امتیازات ہیں کوئی خاتون وہ اپنے میں نہیں رکھتی. بڑی عظیم المرتبت خواتین جو گزری، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور ان کی سید و سردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. دو امتیاز ایسے ہیں جس میں صرف فاطمہ بنت امام حسن جناب سیدہ فاطمہ سے مماثلت رکھتی. یعنی صرف دو ایسے امتیاز ہیں جو آپ شیئر کرتی ہیں جناب سیدہ کے ساتھ، اور کائنات کی کوئی خاتون حتیٰ وہ جنہیں مثالی خواتین قرار دیا گیا وہ بھی اپنے میں یہ دو امتیاز نہیں رکھتی. ایک جناب فاطمہ بنت امام حسن کی جناب سیدہ کے ساتھ مماثلت یہ ہے، ہیں تو دونوں ہی فاطمہ، اور دونوں کا یہ امتیاز ہے کہ باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم. یہ کائنات کا وہ عظیم افتخار ہے جو یا جناب سیدہ کائنات کے حصے میں آیا، جناب فاطمہ زہرا کے حصے میں، یا جناب فاطمہ بنت امام حسن. جس گود میں پلی وہ بھی معصوم، جس کی زوجہ بنی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پالا وہ بھی معصوم. یعنی چاروں طرف سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. یعنی چاروں طرف سے عصمت کا حالہ بنا ہوا. یہ افتخار جناب زہرا کے سوا اگر کائنات میں کسی بی بی کے حصے میں آیا تو وہ جناب فاطمہ بنت امام حسن. مگر ہیں دونوں فاطمہ، دونوں کا یہ افتخار. اور ایک لقب جو آپ جناب سیدہ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں مگر کائنات کی دوسری کوئی خاتون وہ لقب آپ کو کسی زوجہ امام کے لیے نہیں ملے گا. حتیٰ کائنات کی اتنی افضل بیویوں کے آپ سیرت اٹھا کر پڑھیں آپ کو یہ لقب نہیں ملے گا. وہ کیا؟ جناب سیدہ کا لقب ہے صدیقہ. صدیقہ. اور یہ لقب اگر آپ کو تمام ازواج معصومین میں کہیں اور نظر آتا ہے تو جناب فاطمہ بنت امام حسن کے لیے. مولا زین العابدین آپ کو صدیقہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. یہ وہ افتخار ہے جو یا جناب سیدہ کے لیے ہے یا جناب فاطمہ بنت امام حسن کے لیے. ہیں دونوں فاطمہ، ہیں دونوں صدیقہ، دونوں کا افتخار ہے. جس کی گود میں پلی وہ بھی معصوم، جس کی زوجہ بنی وہ بھی معصوم، جس کی اولاد بنی وہ بھی معصوم. تو فرق تو ہونا چاہیے. وہ ہے فاطمہ زہرا. ان سی کائنات کی کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. وہ تمام نسائے عالمین کی سردار ہیں. تو پھر فرق تو ہونا چاہیے. فرق کیا رہا؟ دونوں ہی فاطمہ ہیں، دونوں صدیقہ ہیں، اور دونوں میں یہ مماثلت ہے کہ اوپر بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، نیچے اولاد بھی معصوم. تو فرق کہاں ہے عزیز؟ فرق بڑا واضح ہے. فاطمہ بنت امام حسن وہ ہیں جن کے ارد گرد اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو ان کی اپنی پہچان نہ ہوتی. توجہ ہے
اہل فکر بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیے اگر ان کے ارد گرد یہ معصوم نہ ہوتے, کوئی نہ جانتا کون فاطمہ. توجہ ہے جانے محترم, اتنی اولاد آئمہ ہے, کتابوں میں ہم کتنوں کے نام جانتے ہیں, کتنوں کے نام معروف ہیں. ٹھیک ہے, ایک بیٹی تھی معصوم کی, بات ختم ہو گئی. اگر ان کے ارد گرد یوں معصوم نہ ہوتے تین اطراف, تو قطعاً نہ پتا چلتا کون فاطمہ. مگر فاطمہ زہرا کا معاملہ یہ ہے, خود خدا کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جناب سیدہ بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یعنی فاطمہ بنت امام حسن کے ارد گرد معصوم نہ ہوتے تو ان کی پہچان نہ ہوتی. زہرا کی پہچان آئمہ سے نہیں ہے, آئمہ پہچانے گئے جناب زہرا کی ذات سے, وہ پہچان بن رہی ہیں. لہٰذا جو فرق ہے وہ اللہ نے عظیم رکھا ہے. اب کا ایک لقب میں نے عرض کیا صدیقہ, یہ بڑا ٹھہر کے اور غور کرنے والا لقب جو آپ شیئر کرتی ہیں جناب سیدہ کے ساتھ. گو کہ اگر یہ لفظ جناب فاطمہ بنت حسن کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ اپنے معنی و مفاہیم اور رکھتا, اور اگر جناب زہرا کے لیے یہ صفت ہے تو وہ اپنے مختلف معنی و مفاہیم رکھتی. ہم یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ لقب ایک ہونے کی وجہ سے شاید اس صفت کی حقیقت بھی دونوں میں ایک ظاہر ہے, نہیں, وہ یقیناً مختلف. مگر ایک واقعے سے مدد چاہوں گا, یہ واقعہ سنا کے تمہیداً پھر عرض کرتا ہوں اس لقب کے اوپر. آپ دیکھیے ایک بڑا عجیب و غریب مگر بڑا باکمال واقعہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے, ایک دو مزید کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. میں اصول کافی سے آپ کے سامنے عرض کروں. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وہ فرماتے ہیں میری دادی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک بڑی صدا بلند ہوئی, ایک دم ایک صدا بلند ہوئی تو دیکھا کہ دیوار ان کے اوپر گرنے لگی. تو ایک دم بی بی نے اشارہ کیا, بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے, بی بی نے اشارہ کیا اور فرمایا رک جا, رک جا, حق مصطفیٰ کی قسم تجھے گرنے کا حکم نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی جناب فاطمہ بنت امام حسن نے یہ دیوار کو مخاطب کر کے کہا نا, وہ دیوار اپنی جگہ پر معلق ہو گئی, ہوا کے اندر ٹھہر گئی وہیں پر. وہاں سے میری دادی ہٹی, پھر اس دیوار نے اپنی جگہ کو چھوڑا, اور میرے والد نے 100 دینار صدقہ کیا اپنی والدہ کا. اس بات کے بعد بی بی نے کیا کیا, اشارہ کیا رک جا, تجھے حکم نہیں. دیکھیے صدیقہ کسے کہتے ہیں, یہ آپ واقعہ بس ذہن کے اندر رکھ لیں, تمہیداً عرض کیا تھا. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ صدیق یا صدیقہ کے جو معنی ہمارے ہاں معروف ہیں زیادہ تر وہ لیے جاتے ہیں سچ بولنے والا. ایک انسان جو آپ کو حقیقت کی خبر بے عین ہی اسی انداز میں دے دے جس انداز میں وہ حقیقت رونما ہوئی ہے, اسے سچ کہتے ہیں. اور جو سچ بولے ہماری نظر میں اسے صدیق, اور اگر وہ خاتون ہو تو صدیقہ کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں معروف معنی ہیں جو کہ رائج ہیں. گو اب ان کے اوپر بھی تقاضا اگر ان کا بھی پورا نہ کیا جائے تو یہ بات کی بات ہے. کم از کم یہ ایک ظاہری معنی ہے جو ہمارے ہاں صدیق یا لفظ صدیقہ کے معروف ہیں. مگر قرآن ہمیں اس سے مختلف انداز میں لفظ صدیق کی اہمیت کو بتاتا. اگر سچ کی فقط خبر دے دینا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. سچ بولنا کمال نہیں ہے, انسان پر لازم ہے. توجہ ہے جانے محترم, سچ بول کے انسان اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں نے سچ بولا. جھوٹ بول کے شرمندہ ہونا چاہیے. توجہ ہے جانے محترم, گھبرات نہیں گئے ہیں. سچ بولنا یہ ایک ایسا اخلاقی تقاضا ہے, دینی تقاضا نہ بھی سمجھے. جو اسلام, ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے, کیا وہ جھوٹ بولتے؟ وہ مسلمانوں سے زیادہ سچ بولتے. ایسے ہی ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دینی نہیں, ایک اخلاقی ایک مورل تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے. ایسا نہیں ہے کہ انسان دیکھے کچھ اور, محسوس کچھ اور کرے اور جا کر اطلاع کچھ اور دے. لہٰذا سچ بولنا چاہیے, یہ ایک تقاضا ہے. اس کے اوپر اگر انسان کو یہ کہا جائے سچا, تو اس سے زیادہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا, یعنی کم از کم یہ بد اخلاق نہیں. مگر عہدے والی کوئی بات سمجھ نہیں آتی, جبکہ دین اسے بطور عہدہ پریزنٹ کرتا صدیق یا صدیقہ کو. توجہ چاہوں گا, بڑا لطف آئے گا اگر بات.
یعنی تعریف پہلے کر دوں اور بعد میں اس کی تشریح کر دوں. اصلاً اسلام اسے صدیق نہیں مانتا یا صدیقہ جو واقعہ ہو اور اس کی خبر دے دے. توجہ ہے جان محترم؟ سچ پیش کر دے نہیں. صدیق کسے کہتے ہیں یا صدیقہ کسے کہتے ہیں دین کی نظر میں؟ وہ انسان کہ سچائیاں رونما ہونے کے لیے جس کے الفاظ کا پیچھا کریں اسے صدیق کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. توجہ ہے جانے محترم؟ آپ نے فرق کو اپنے ذہنوں میں واضح کی. کتنا فرق ہے؟ ایک یہ کہ ایک واقعہ ہو جانا اس کی اطلاع دے دینا. اگر اسی کے اوپر عہدہ دیکھیں بڑا معروف واقعہ ہمیں ملتا ہے. پہاڑ کے اوپر پیغمبر تشریف لے گئے, مکہ کے کافروں سے مخاطب ہوگا اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کی دوسری طرف لشکر ہے, کیا تم میری بات کی گواہی دو گے, تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, آپ صادق ہیں. صادق ہونے کا معنی کیا ہے؟ آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اگر صرف پیغمبر کی بات کی تائید کر دینا ہی یہ منصب دلا دے تو بیٹھے بٹھائے تمام مشرکین مکہ کو یہ عہدہ مل جاتا کہ پیغمبر کی بات کی تصدیق تو کر دی اور بغیر دیکھے کر دی. مگر اسلام اس سے آگے بڑھ کے بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے. سورہ یوسف میں جا کے دیکھیے گا. سورہ یوسف میں چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے مگر لفظ صدیق کی حقیقت قرآن ہمیں بتا دیتا. جناب یوسف کے ساتھ کچھ قیدی تھے, آپ کے قید خانے کے کچھ ساتھی تھے. ہوا کیا کہ ایک نے خواب دیکھا اور شیئر کیا اللہ کے پیغمبر سے, گو کہ وہ انہیں پیغمبر مانتا نہیں تھا, وہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا, پر اس نے واقعہ پیش کیا. اس نے کہا کہ اس انداز سے میں نے خواب دیکھا تو آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے. جناب یوسف نے اس کو وہ تعبیر بتا دی جو کہ اس کے حق میں بڑی مفید تھی, اس کے حق میں بڑی فائدہ مند تھی. اسے بتا دی, ایک اچھے مستقبل کی خبر دے دی, قید سے آزادی کی خبر دے دی. آپ نے وہ واقعات سن رکھے, وہ خوش ہو گیا. جب دوسرے نے دیکھا کہ یہ انہوں نے اطلاع دی ہے اور اس انداز میں یہ ہوا ہے, دوسرے نے فوراً کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا. فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب بتایا. آپ نے جو اس کو اس خواب کا اس کی تشریح کی, توضیح کی, تو وہ اس کے حق میں انتہائی مضر اور خطرناک تھی. اس میں اس کو موت کی خوشخبری بجائے ملنے کے اس کو موت کی خبر ملی. فوراً ہی کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. اب سمجھیے گا صدیق کسے کہتے ہیں. کہتا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. جناب یوسف نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. توجہ ہے ہی جانے ہوتا, جو میں نے کہنا تھا نا وہ کہہ دیا. ہوا کیا, دونوں قیدی چھٹتے ہیں. کل کو وہی ہوا, ایک کو مار دیا گیا, دوسرا کامیاب ہو گیا. اب بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا, خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے اس نے لوگوں کو بلایا, کوئی نہیں بتا سکا. وہ جو قیدی آزاد ہو کے اب بادشاہ کی نوکری کر رہا تھا, فوراً اس کے ذہن میں آیا. اس نے کہا بادشاہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں تیرے زندان میں قید ہے, وہ جب کہتا ہے نا تو ہو جاتا ہے. توجہ ہے ہی جانے محترم, وہ جو کہتا ہے نا وہ ہو جاتا, لہٰذا مجھے اس کے پاس بھیج. بادشاہ نے اجازت دی, جا. سورہ یوسف میں جا کے دیکھیے گا وہ شخص سیڑھیوں کے اوپر آیا زندان کی, اور اس نے کیا کہہ کے جناب یوسف کو مخاطب کیا, یوسف ایھا الصدیق. توجہ ہے جانے محترم, اے یوسف, اے وہ جو صدیق ہے, جو جب کچھ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اب پتہ لگا صدیق یا صدیقہ کے اصل معنی کیا ہے. وہ نہیں جو سچ کی خبر دے دے, نہیں, واقعہ رونما ہونے کے لیے اس کے الفاظ کا پیچھا کرے. توجہ ہے جانے محترم. اب سمجھیے گا, سیدہ نے فرمایا, بچوں نے پوچھا ہمارے لباس کہاں ہیں, کہا تمہارے درزی لے کر آئے گا. اللہ نے جبرائیل کا سٹیٹس ہی بدل دیا, وہ دروازے پہ آن کر کہنے لگا میں حسین کا درزی بن کے آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اب دیکھیے دیوار گرنا چاہ رہی ہے, بی بی اشارتاً کہہ رہی ہے تجھے گرنے کا حکم نہیں ہے, اور دیوار اپنی جگہ پہ رک رہی ہے. اسے صدیقہ کہتے ہیں. یہ نہیں جو سچ کی خبر دے دے, نہیں, حقیقت واقعہ ہونے کے لیے اس کے الفاظ کا انتظار کرے.
اتنا قادر ہو, اتنا با اختیار ہو, اسے صدیق یا صدیقہ کہتے. اور یہ وہ لقب ہے جو جناب سیدہ کے بعد اگر کسی بی بی کو ملا آل محمد کی خواتین میں تو جناب فاطمہ بنت امام حسن کے لیے کیا مقام و مرتبہ ہوگا. یہ ہیں امام محمد باقر, دنیا میں آئے باپ ہیں علی زین العابدین, ماں ہیں صدیقہ کائنات. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور امام کا تذکرہ امام کی زندگی سے شروع نہیں ہوتا, امام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت سے. توجہ ہے عزیزان محترم, یہ روایت بہت سی کتابوں میں ہے, میں نے اس کو تقریباً 10-15 مختلف انداز سے پڑھا. اس روایت کو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے درج ہے. اگر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو کچھ اس انداز سے ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کے پاس زیارت کے لیے حاضر ہوا, رسول کے زانوں پہ مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پیار کر رہے تھے, اور کہا جابر سن, یہ میرا بیٹا ہے حسین ابن علی, اس کا بیٹا ہوگا علی ابن الحسین, اس کا بیٹا ہوگا محمد ابن علی الباقر, اس کا پوتا محمد ابن علی الباقر ہوگا. اور سن وہ کون ہوگا, یبکرو علم الدین بکرا, وہ علم دین کو شگافتہ کر دے گا, وہ علم دین کو شگافتہ کر دے گا. اور ایک روایت میں اتنا ایڈ کیا, اس طرح سے علم دین کو شگافتہ کرے گا جیسے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا. جابر تو کیا کرنا, جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. میں نے آپ کے سامنے حدیث قصہ کے عنوان پر جو مجالس پڑھی تھی شاید 2 سال پہلے یا پچھلے سال, اس میں عرض کیا تھا کہ جناب جابر کو اللہ رب العزت نے یہ 2 جو امتیازات دیے ان میں بڑی آپس میں ربط ہے. ایک رسول کو ان کے ذریعے سلام پہنچانا, اور ایک جناب سیدہ کا جناب جابر کا انتخاب کرنا حدیث قصہ پہنچانے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بڑھ کر جناب جابر کی عظمت پہ کیا لفظ کہا, جملہ کہا جا سکتا ہے عزیز, کیا ہوگی وہ پاکیزہ سماعت جس سے جناب سیدہ کے الفاظ ٹکرائیں اور خود سیدہ اس سماعت کا انتخاب کریں. اور ان دونوں چیزوں میں ربط کیا ہے, عرض کیا تھا کہ جو حدیث ہوتی ہے اس میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے راوی کا حافظہ. جب بھی علم الانساب میں دیکھا جاتا ہے راویوں کو تو حافظے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. توجہ ہے جانے محترم, ایک روایت کس نے کی, دوسرا محفوظ کس نے کی. روایت کرنے والے کا صدق دیکھا جاتا ہے اور آگے پہنچانے والے کا حافظہ دیکھا جاتا ہے. اللہ کی وہ کمال حدیث ہے جس کی راویہ جناب سیدہ بنی جو صدیقہ ہے, اور سنانے والے کی اب اس کے حافظے کی بات آنی تھی تو کوئی ایسا کام تو ہونا چاہیے تھا کہ حافظے پر سند لگ جائے. توجہ ہے جانے محترم, حافظے پہ سند لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا جابر جب یہ میرا بیٹا دنیا میں آئے اسے میرا سلام پہنچا دینا. بظاہر سلام پہنچا رہے ہیں, اصلاً جناب جابر کے حافظے کے اوپر مہر لگا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو نبی دوسروں کے حافظوں کی گارنٹی دیتا ہو, اللہ جانے اس کا اپنا ذہن کیا ہوگا. توجہ ہے جانے وقت. تو کیا ہے, جناب جابر سے کہا کہ جب ملنا تو میرا سلام پہنچا دینا. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ کم ماہ سال نہیں ہے بیچ میں. جناب امام کی ولادت ہوئی 57 ہجری میں جا کر, رسول خدا 11 میں دنیا چھوڑ گئے. تو اب اس کے درمیان 47 سال کا جو فاصلہ ہے وہ جناب جابر اس راز کو اپنے سینے میں لیے بیٹھے. اور یہ عالم ہو گیا, روایتیں ہمیں بتاتی ہیں, بہار میں ایک روایت موجود ہے 4تھی جلد میں کہ جناب جابر کی بینائی تک چلی گئی, بڑھاپا آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ جناب جابر مولا حسین کے چہلم کے زائر ہیں پہلے. جناب جابر بڑھاپا آ گیا, مگر کر کیا رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں جب جناب جابر پھر رہے ہوتے اتنا یا باقرو کی صدائیں بلند کر, حتیٰ کہتے ہیں اہل مدینہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, حتیٰ آپ پر ہزیان کا الزام لگا دیا کہ جابر کو ہزیان ہو گیا ہے, جابر کا ذہن ہی چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ عجیب باتیں کرتا ہے, یا باقرو کی صدائیں بلند کر رہا.
کب جا کے زندگی کے آخری حصے میں ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ امانت رسول آگے پہنچانی تھی، دروازہ کھٹکھٹا، آگے سے امام نکلا، اب آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں محمد۔ محمد کون؟ فرمایا محمد ابن علی الباقر۔ کہا تم باقر ہو؟ فرمایا ہاں میں باقر ہوں۔ فوراً چہرے پہ ہاتھ لگائے تو جیسی معصوم نے فرمایا ہاں میں باقر ہوں، فوراً جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قدموں پہ گر گئے اور قدموں کو تھام کے کہا آقا مجھ سے اپنے جد رسول کا سلام وصول کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ خدا کی قسم یہاں کل کا پتہ نہیں ہوتا۔ سوال کرتا ہوں میں جناب جابر سے، اے جابر یہاں تو کل کا پتہ نہیں چلتا، حالات اسی قسم کے عالم اسلام پہ گزرے ہیں، آپ نے اتنی طویل امانت کس لیے لے لی؟ توجہ ہے عزیزان محترم، کب امانت لی رسول سے، کب پہنچانی ہے، اتنی طویل امانت لے لی؟ تو تعجب نہیں ہوگا کہ اگر جناب جابر یہ جواب دیں میں اتنی طویل جو امانت لے رہا ہوں یہ بھی تو دیکھو میں طویل زندگی کی پیغمبر سے ضمانت لے رہا ہوں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میں ایک طویل حیات کی ضمانت بھی تو لے رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر نے جب کچھ کہہ دیا پھر وہ ہونا ہی ہونا، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جائے۔ اگر پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کا بیٹا علی ہوگا، علی کا بیٹا محمد ہوگا، جب تو اسے ملے گا میرا سلام پہنچا دینا، چاہے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں ہوگا مگر پیغمبر کے کہنے سے یہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اب آسمان و زمین ایک طرف ہو جائے، اب وہ وقت ضرور آئے گا، یعنی میں صرف امانت نہیں لے رہا، ایک طویل زندگی کی ضمانت بھی لے رہا ہوں۔ خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے ان پہ جو سمجھتے ہیں بم دھماکے کرنے سے شیعہ قوم مٹ جائے گی، قتل کرنے سے مٹ جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، پیدا کرنے کی بات کی تھی، فنا کرنے کی بات تو نہیں کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ تو لسان پیغمبر سے جو نکل جائے، آپ نے فرمایا یہ ہوگا، تو جب پیغمبر نے کہہ دیا ہوگا تو پھر وہ وقت ہوگا۔ سلام پہنچایا، فوراً ہی امام نے فرمایا اے چچا جابر میرے جد پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو۔ معیار مل گیا، جو صحابی نبی سے لے اور آل نبی تک پہنچائے اس پر سلام ہوتا۔ متضاد کا فیصلہ خود دنیا کر لے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جو صحابی نبی سے لے اور آل نبی تک پہنچائے وہ لائق سلام ہے۔ فوراً ہی جناب جابر نے کیا کہا، خدا کی قسم لطیف جملے ہیں، بہار ہی کی روایت ہے، فوراً ہی کہا آقا مجھے بخشش کی ضمانت دے دیجئے۔ بزرگ ترین صحابی رسول ہے اور آل محمد کا جو کم سن ترین ہے، ان سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے ضمانت دے دیجئے شفاعت کی، مجھے بخشش کی ضمانت دے دیجئے۔ خدا کی قسم بزرگ ترین صحابی رسول کے اس عمل نے کم از کم اتنا ضرور بتا دیا، صحابی کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو وہ طالب شفاعت ہوتا ہے، امام کتنا ہی کم سن کیوں نہ ہو باعث شفاعت ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ فرمایا مجھے شفاعت کی ضمانت دے دیجیے۔ کیا رتبہ ہے جناب جابر ابن، ایسے صحابہ پر ہمارا سلام، ہم قربان ایسے صحابہ کے اوپر کہ جو اس حد تک عزت اور عظمت اور مقام محمد و آل محمد سے آشنائی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جابر کو یہ عزت عطا کی ہے، جب جب پنجتن کا ذکر ہوگا تمہید میں جابر کے نام سے آغاز ہوگا، ان جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ مقام دیا ہے اللہ رب العزت نے جناب جابر کو۔ لہٰذا عزیزان محترم دیکھیں، معصوم کا میں نے ہمیشہ سیرت کی مجالس میں عرض کیا، ہر امام کے اپنے اپنے دور کے حوالے سے کوئی کاوش ہے، کوئی اہمیت ہے، اس امام کا کوئی ایک ایسا کام ہے کہ جس کی بدولت اس امام کی سیرت کو کمپیریٹیو سٹڈی آپ کریں اگر سیرت ائمہ کی، تو وہ ایک مختلف ایک کوئی نہ کوئی ایک ایسا مارکہ ضرور ہوگا جو اپنے میں کربلا ہوگا، جو اپنے میں کربلا ہوگا۔ لازمی نہیں ہے وہ میدان کی کربلا ہو سکتا ہے وہ کہیں علم کی کربلا ہو سکتا ہے وہ کہیں فکری کربلا ہو، کہیں نہ کوئی کسی امام کا ایک ایسا عمل ضرور۔ اس امام کا جو اصل کارنامہ ہے وہ امام کے لقب کے اندر پوشیدہ باقر،
جو رسول خدا نے یہ جو نسبت دی بڑی اہم، یہ جو فرمایا کہ وہ علم دین کو شگافتہ کرے گا اور اس طرح سے شگافتہ کرے گا جیسے زراعت کے لیے زمین کو. یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. اب رسول خدا کے الفاظ ہیں تو یقیناً ان کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر آپ نے زراعت سے کی تشبیہ دی، زراعت کو جیسے، یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے، اور ایک میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، معصومین کی سیرت کے حوالے سے لازمی یہ کلیہ ہے، اس کو بار بار میں عرض کرتا ہوں گا، جتنی دفعہ موقع ملا اسے جوان تو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمارے نزدیک سارے معصومین ایک سی اہمیت اور عظمت کے حامل دکھائی دیتے ہیں. ہم کلنا محمد، ہم یہ افراد مختلف، ہم کردار ایک کے قائل ہیں. یہ ہمارے مد نظر ہے. بہرحال جو مقامات ہیں جو سرکار رسول اللہ کا ہے، مولا امیر کا ہے، وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہیں. جہاں کردار کی بات آ جاتی ہے، یعنی کردار میں ایک ہونے کا معنی کیا؟ کربلا میں مولا حسین کی جگہ اگر مولا حسن ہوتے وہی کرتے جو مولا حسین نے کیا، اور اگر مولا حسن کی جگہ مولا حسین ہوتے ویسی صلح کرتے جیسے مولا حسن نے کی تھی. یعنی یہ معنی ہے ایک کردار ہونے کا. بنیادی طور پہ افراد مختلف ہیں، ہاں ہر امام اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق چیزوں کو ایڈریس کرتا. یہی وجہ ہے کہ سیرتوں میں تفاوت نظر آتا ہے. بنیادی طور پہ وہ سیرت کا اختلاف نہیں، حالات کا اختلاف ہوا کرتا. اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ جو سیرتیں زیادہ چمکدار دکھائی دیتی ہیں دنیا کو، وہ ائمہ معصومین جن کو زیادہ تعارف اور شہرت حاصل ہوئی عالم اسلام دیگر ائمہ کی نسبت. جیسا کہ مولا علی کامل معروف ہیں کل عالم اسلام میں. مولا علی کے بعد تعارف اگر زیادہ حاصل ہوا تو وہ کربلا کی بنیاد پہ مولا حسین کو حاصل. مولا حسن کو وہ تعارف حاصل نہیں ہوا عالم اسلام میں، اپنی بات نہیں. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جسے جاہلانہ بنیاد کے اوپر شیعت کے خلاف بھی استعمال کیا گیا کہ یہ زیادہ مولا حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا حسن کا نہیں، شاید صلح سے خائف ہیں. جبکہ کربلا میں جس بنیاد پہ مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں اس کی کامیابی ہی صلح امام حسن میں پہنچی جاتی. لہٰذا بہر الجہلا اپنی جہالت کی بنیاد مولا حسین کو، مولا حسین کے بعد زیادہ جو عالم اسلام میں جس امام کو تعارف حاصل ہے وہ امام صادق علیہ السلام. آپ کو دیگر ائمہ کی نسبت زیادہ تعارف حاصل. آپ کے بعد جس شخصیت کو زیادہ تعارف حاصل ہوا مولا علی ابن موسیٰ رضا. دیگر ائمہ کی نسبت عالم اسلام میں انہیں زیادہ تعارف حاصل، اور آپ کے بعد امام وقت علیہ السلام کو سب سے زیادہ تعارف حاصل ہے. یعنی یہ وہ ائمہ ہیں چنیدہ جنہیں دیگر ائمہ کی نسبت عالم اسلام میں، پھر عرض کر دوں ہمارے میں نہیں، عالم اسلام میں زیادہ تعارف اور شہرت حاصل. میں نے عرض کروں کہ ان ائمہ کی جو وجہ تعارف ہے، وجہ شہرت ہے، جس بنیاد پہ سیرت آل محمد کے یہ جو در نایاب زیادہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کا کلیہ آپ کو ان سے پچھلے ائمہ کی سیرت میں نظر آئے گا. یہ بڑی گہری بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اگر جوان اس پہ غور کریں، آپ اگر سیرت ائمہ اطہار پڑھیں، ان کی کمپیریٹو سٹڈی کریں، تو آپ کو یہ مد نظر رکھیے گا کہ جب بھی جس امام کی زیادہ شہرت ہوگی جس بنیاد پہ، اس کا کلیہ آپ کو اس سے پچھلے امام کی زندگی میں نظر آئے گا، اور پچھلے امام کی جد و جہد کا نتیجہ وہ کامیابی بن کر آئے گی. مولا حسین کی کامیابی جس وجہ سے تعارف حاصل ہوا کربلا. کربلا کس وجہ سے کربلا بنی؟ مولا حسن کی صلح نے کربلا کو کربلا بنایا. کیونکہ آپ کے سامنے کبھی عرض کیا تھا کربلا اسی لیے کربلا ہے اور اسی لیے کامیاب ہے، کوئی ایک منافق کربلا میں نہیں تھا. رسول کی محفل میں تھے، کل عالم اسلام جانتا، نقصان پہنچا رسول کو. مولا علی کی محفل میں تھے، نقصان پہنچا صفین میں. مولا حسن کی محفل میں تھے، نقصان پہنچا، صلح کی نوبت آئی. مولا حسین کے پاس کوئی نہیں نظر آیا، حتیٰ چراغ بجھائے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں تو جذبے جوان ہو جاتے ہیں. اور خود مولا حسین مسکرا کے کہتے ہیں جیسے مجھے صحابہ ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ جد رسول کو ملے. لہٰذا صحابہ کے حوالے سے اگر اعتراض ہو تو اعتراض کا دائرہ تو مولا حسین کی ذات تک جائے گا، کیونکہ خود مولا کے بقول بھی رسول کو ایسے صحابہ نہ ملے جیسے خود مولا حسین کو ملے. کیا وجہ ہے؟ منافق محفل رسول میں تھے، منافق مولا علی کی محفل میں تھے، منافق مولا حسن کی محفل میں آئے. مولا حسن کی محفل سے یہ منافق آگے نہ بڑھ پائے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب سمجھیے کربلا کیوں کربلا بنی. اگر کربلا میں ایک بھی منافق آ جاتا صفین کا نتیجہ ہو سکتا تھا، کسی اور طرح کے حالات بن سکتے تھے. کربلا میں سارے ہی کامل آئے. وجہ مولا حسن نے بھی یہی دیکھا.
کہ جب جب محفل میں منافق ہوتے ہیں، لشکر جتنے بھی مضبوط ہو نقصان ہوتا. مولا نے وہ جو ظاہری صلح کی، ظاہر میں صلح تھی مگر اپنے اور بیگانے کو جدا کرنے کی کسوٹی تیار کر دی. توجہ ہے عزیزان محترم، جس کو اعتراض ہوا وہ جدا ہوتا رہا. جو تھوڑے بچے مگر کامل بچے، 10 سال بعد 61 ہجری میں وہ کربلا میں پہنچ گئے، کربلا کامیاب ہو گئے. تو کیا ہے؟ مولا حسن کی صلح میں راز ملتا. اسی طرح اگر دیگر ائمہ پہ انشاءاللہ ان کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مولا رضا کو ولی عہدی کی وجہ سے شہرت میں کیوں مجبور ہوا حکمران؟ کجا یہ کہ ائمہ مدینے میں بیٹھے ہوئے اور کجا یہ کہ ساتھ لا کر بٹھا لیا. مولا موسیٰ کاظم کی محنت تھی، آپ نے وہ ماحول بنا دیا کہ مامون مجبور ہو گیا کہ آل محمد کے سربراہ کو اپنے ساتھ بٹھا. اسی طرح کیا ممکن ہے کہ 11 ائمہ سامنے رہتے ہیں، لوگ دیکھنے کے قائل ہیں، مومن پاس بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ ایک امام غائب ہو گیا؟ اب امام ہے بھی اور نہیں بھی ہے، سامنے موجود نہیں ہے. کس طرح اس پر ایمان کامل ہوئے؟ یہ محنت امام حسن عسکری کی تھی، جنہوں نے خود میں اور مومنین میں عارضی جدائی ڈال کے لوگوں کو عادی بنایا کہ وہ غائب امام کے تصور کے قائل ہو جائے. توجہ ہے جانے محترم. اب ہم آتے ہیں امام باقر کی طرف. امام صادق کو جو شہرت حاصل ہوئی عالم اسلام میں بعد مولا علی، حقیقتاً وہ مولا حسین کے بعد کسی امام کو حاصل نہیں. مولا صادق وہ ہستی ہیں کہ اگر انہیں تاریخ کے پردوں میں ڈال دیا جائے، ہمارا تو کچھ نہ بچے، کسی کا بھی کچھ نہ بچے. کل عالم اسلام اگر استفادہ کرتا ہے تو وہ امام صادق کی ذات سے. عالم یہ ہے کہ راوی یہ کہتا ہے، علی ابن وشا اس کا نام تھا، یہ کہتا ہے میں نے کوفے کی مسجد میں 900 حلقہ علم دیکھے. حلقہ علم کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بیٹھے ہوئے، بیچ میں ایک استاد بیٹھ کے درس دے رہا. کہتا ہے میں نے ایسے 900 حلقہ علم کوفے کی مسجد میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جن میں بیٹھنے والا، پڑھانے والا ہر استاد یہ کہہ رہا تھا میرا سارا علم جعفر صادق سے آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے ہو تو خود عالم اسلام کے ایک بہت بڑے امام اور جید عالم ابو حنیفہ کیا کہتے نظر آتے؟ لولا سنتان لہلک نعمان. اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی امام باقر و صادق تو میں ہلاک ہو جاتا. اور خود انہوں نے فرمایا جو 2 سال میں نے ان سے استفادہ کیا اسی سے مجھے سب علم حاصل ہو. تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ وہ امام ہے. اور بعد میں ہم جانتے ہیں جتنے دیگر علماء اہل سنت ہیں، ائمہ اہل سنت، وہ سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد. لہٰذا اس سلسلے میں دیکھا جائے چاہے اس سلسلہ علم میں دیکھا جائے، ہر کسی کی مجبوری ہے امام صادق کے زانوں پر جھک جانا، امام کے قدموں میں بیٹھ جانا. نہ بیٹھیں گے وہ استفادہ ہو ہی نہیں سکتا، مکتب آگے چل ہی نہیں سکتا. دونوں مکتبوں کی مجبوری ہے، ہر مکتب کی اصلاً مجبوری. مگر یہ ہوا کیسے؟ ایک طرف وہ عالم ہے کہ کربلا کے بعد برسر منبر مولا کائنات کے متعلق سب و شتم کیا جاتا. ایک طرف یہ عالم ہے کہ اگر کسی کے بچے کا نام محمد یا علی، حسن، حسین، فاطمہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اسے قتل کیا جاتا ہے، دفتر سے ان کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، وظیفے بند کر دیے جاتے ہیں، مکان گرا دیے جاتے ہیں. ایک طرف یہ مشکل ترین حالات ہیں، اور دوسری طرف ایک دم یہ انقلاب آتا ہے کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں اور 4000 شاگرد آپ سے علمی استفادہ کر رہے ہیں. توجہ ہے جانے محترم. امام صادق بیک وقت 4000 شاگرد تھا امام کا. آخر یہ کیسے ہوا کہ ایک وقت میں کسی معصوم کے پاس جانا گوارا نہیں ہے اور ایک وقت میں 4000 شاگرد بیٹھا ہوا اور امام سے استفادہ کر رہا؟ توجہ ہے جانے محترم. اس مثال کو ذہن میں رکھے جو پیغمبر نے استعمال کی. اس طرح علم دین کو شگافتہ کرے گا جیسے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے. دیکھیے پیغمبر کے حوالے سے ایک جملے میں عرض کروں، پیغمبر نے معاشرے پہ کیا فرق ڈالا؟ سرکار رسول اللہ سے پہلے معاشرہ تھا جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. پیغمبر نے کیا فرق ڈالا؟ ایک ہی جملہ کافی ہے، پیغمبر علمی انقلاب لے آئے. توجہ ہے جانے محترم. یہی وجہ ہے اب آپ سے پچھلا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. کیا ابو جہل اس بات پہ خوش ہوگا اس کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جائے؟ توجہ ہے جانے محترم. کیوں سے کہا گیا جاہلیت؟ کیونکہ بعد میں اتنا علم آ گیا کہ خود صحابہ کہہ اٹھے اس سے پہلے تو صرف جہالت تھی. توجہ ہے جانے محترم. تو اس سے پہلے تو صرف جہالت تھی. یعنی اب اگر ایرا کو ڈسکرائب کرنا ہوتا، لوگ کہتے ہیں سٹون ایج، آئرن ایج، مگر اس ایج کا کیا نام ہے؟ زمانہ جاہلیت.
اس کی خصوصیت ہی جہالت تھی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بعد میں اتنا علم آ گیا کہ اب وہ زمانہ لگتا ہی جاہلیت ہے. عزیز بعد پیغمبر ہوا کیا؟ یہ کربلا تک کیا ہوا؟ اصلاً پھر سے زمانہ علم زمانہ جہالت میں چلنے لگا. توجہ ہے؟ اصلاً اگر ہم کہیں کہ یزید نے کیا کیا یا یزید کے آبا نے کیا کیا، انہوں نے بنیادی طور پہ کیا تبدیلی معاشرے پر لے کر آئے، تو وہ یہ تبدیلی تھی، وہ دوبارہ سے اپنا آبائی معاشرہ خلق کرنے لگے، جس معاشرے میں جینے کے لیے لازمی تھا کہ ہر طرف جہالت موجود ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ اب ایسے میں جو معصوم جدھر امام باقر ہیں تاریخ کے اندر، وہ حساس ترین ایرا ہے، یہ کربلا کے بعد کا وقت ہے. کربلا کے بعد کا وقت کل عالم عرب پہ شورش کا وقت ہے. یزید کے بعد وہ جو مضبوط حکومت معاویہ نے بنائی تھی اپنی حکومت، اور وہ سختی سے اس پہ راج کرتا تھا، وہ سختی ختم ہونی شروع ہو گئی. اب اندر تباہی آتی ہے. عبداللہ ابن زبیر حجاز پہ قبضہ کرتا ہے، جناب مختار کا تھوڑے عرصے کے لیے کوفہ پہ رہتا ہے قبضہ، شام بنی امیہ کے پاس ہے، آپس میں جنگ و جدال ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ وہ وقت ہے جو شیعان آل محمد پہ بھی مشکل ترین وقت ہے. ایسے میں امام نے کیا کیا؟ اب رسول کی وہ تشبیہ سمجھیے. رسول نے فرمایا وہ ایسے علم دین کو شگافتہ کرے گا جیسے زراعت کے لیے زمین کو کیا جاتا. ہم جانتے ہیں زراعت کے لیے زمین کو کیوں شگافتہ کرتے ہیں. اگر زمین کو شگافتہ نہ کیا جائے، اسی طرح پلین زمین کے اوپر بیج ڈالے جائیں نا، تو وہ اگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. زراعت کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، زراعت کا مسئلہ یہ جو ہم فصلیں اگاتے ہیں، اس میں جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ یہ بیج کو اپنے اندر سما لے. توجہ ہے جانے محترم؟ جس مرحلے پہ کسان کی سب سے زیادہ محنت لگتی ہے نا، وہ ہوتا ہے زمین کو اس کے لیے تیار کرنا. کیونکہ پھر کرنا کیا پڑتا ہے؟ پھر پھاڑے لے کر زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے، اوپر سے زمین کے سینے کو چیرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے اوپر کی سطح ہٹ جائے اور نیچے کی نرم جگہ پیدا ہو جائے، تاکہ جب اس کے اندر بیج ڈلے نا تو وہ بیج ضائع نہ ہو بلکہ اپنا اثر کرے. توجہ ہے جانے محترم؟ زراعت کے تمام مرحلے کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل کرنے والا کام ہے وہ ہے زمین کو آمادہ کرنا، زمین کو اس کام کے لیے تیار کرنا. ایک مرتبہ زمین تیار ہو جائے پھر مرحلے آسان ہو جاتے، پھر خدا سے مدد ملنے لگتی ہے، پھر سورج کی روشنی بھی آ جاتی ہے، پانی بھی اپنا کام کرتا. مگر اگر زمین ہی سخت ہو، اپنی شدت کو نہ چھوڑے، چاہے پانی ڈالیں، بیج اوپر پھینکیں، سورج کی روشنی پڑے، ناکامی ہوتی. توجہ ہے جانے محترم؟ میں دو مختلف ادوار ہیں جن کے درمیان امام باقر ہیں. ایک وہ دور ہے کہ بنو امیہ نے اتنے بلڈوزر چلائے ہیں فکر مسلم کے اوپر کہ علم کا زمانہ فنا ہو گیا ہے. لوگوں پر اتنی سختیاں کی گئی ہیں فکری حوالے سے کہ مکتب علم کے اندر، اسلام کے اندر بھی کوئی علم کی بات نہیں کرتا. تلوار کی بات کی جاتی ہے، قتل و غارت کی بات کی جاتی ہے، حوروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جنت اور جہنم کا شوق ہے، علم کی طرف رغبت نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اور اہل علم سے کوئی علم لینے کو تیار نہیں ہوتا. لہذا جنہیں بادشاہ نے بٹھا دیا اپنی تھیوری دے کر، وہ بادشاہ کے نظریے کو آگے اسلام کے نام پر پھیلائی جا رہے ہیں، اور اتنے بلڈوزر چلائے گئے ہیں فکر مسلم پہ کہ اب اس کے اندر حقیقی علم لینے کی صلاحیت ہی فنا ہو چکی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ ایسے میں اٹھتے ہیں امام باقر. توجہ ہے جانے محترم؟ آپ کے بعد کا کیا دور ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے، امام علم دے رہے ہیں، 4000 شاگرد علم لے رہا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ تو اب ہوتا کیا ہے؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب امام باقر لائے، جنہوں نے علم کے پھاڑوں سے فکر مسلم کو اس حد تک شگافتہ کیا کہ کل کو اگر اس میں ہدایت کا جعفری بیج جائے تو علوم صادق بن کے شجر کے طور پہ کھیلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ کمال امام باقر ہے. ایک طرف یہ کہ آپ دیکھیے وہ تمام سختیاں کربلا کی اور بعد کربلا کی، اور لوگ پاس آنا قبول نہیں کرتے، گھبراتے ہیں. ایک خود نہیں آنا چاہتے، اگر آنا چاہیں حکمراں کا ڈر. اور ایک طرف وہ ماحول ہے کہ علم کی محفلیں ہیں اور سائنس پڑھائی جا رہی ہے، فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، تمام علوم کائنات پڑھائے جا رہے ہیں.
یہ انقلاب کس طرح سے آیا؟ یہ ساری محنت امام باقر علیہ السلام، جنہوں نے وہ ماحول بنایا، وہ علمی فضا پیدا کی کہ جس کے اندر جب امام صادق نے پھر اپنی محنت کی تو الحمدللہ پھر علم اس انداز سے پھیلا، اس انداز سے علم پھیلا کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کاملاً زمانہ جہالت دوبارہ واپس آ جائے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ بلکہ یوں سمجھ لیجئے اللہ نے اسی لیے انہیں بھی محمد بنایا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ زمانہ جہالت تھا تو اللہ نے محمد کو بھیجا، دوبارہ سے زمانہ جہالت آنے لگا تو اللہ نے پھر سے محمد کو بھیج دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب جتنی بھی جہالت پھیل جائے، گھبرائے تو دنیا گھبرائے، ہمیں تسلی ہے جہالت پھیل رہی ہے نا، یقیناً وقت کا محمد آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ لفظ محمد سے ضد ہے جہالت کو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے زمانے میں محمد ہو اور جہالت آ جائے، لہٰذا ایسا بندوبست کیا امام باقر کی ذات نے، اور یہ آپ کا احسان ہے کل عالم اسلام کے اوپر، صرف مکتب اہل بیت کے اوپر نہیں، ہر وہ جو اسلام کے اندر علم کی بات کرتا۔ یہی وجہ ہے اب دنیا اپنا محاسبہ کرے، ذرا دیکھے وہ کون سا مکتب ہے جو علم کی بات کرتا، کیونکہ اب دوبارہ سے زمانہ جہالت اپنی پروان پہ آنا چاہ رہا۔ اب پھر بات ہوتی ہے اسلام میں صرف تلوار کی، اسلام میں صرف جنگ کی، حوروں کے تذکرے ہیں، جنت کی فکر ہے، بس جہاد کے شوق ہیں، علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ جبکہ یہ تاریخ میں یہ محکم ہے کہ پیغمبر نے آ کر آپ نے 23 سال کی محنت کے اندر 13 سال مکہ میں گزارے، کسی ایک مسلمان کو آپ نے تلوار ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ایک واقعہ جناب حمزہ کا ملتا ہے کہ قبول اسلام میں وہ بھی کہ آپ نے ابو جہل کے سر کے اوپر دے مارا اپنی کمان کو، اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ملتا کہ مسلمانوں کی طرف سے تلوار ہاتھ میں آئی ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا پہلے علم میں راسخ ہو جاؤ، پہلے خود تو جان لو، پہلے علم میں راسخ ہو پھر دنیا کو بتاؤ۔ مکہ میں راسخ کیا اور مدینے آ کے ابلاغ اسلام شروع ہوا۔ کیوں؟ پہلے علم آنا چاہیے، ہمارا دنیا سے یہی تقاضا ہے۔ آپ کو لڑنے کا شوق ہے، آؤ پہلے میدان علم کے اندر، اگر ہمیں علم میں شکست ہو جائے پھر تلوار ہاتھ میں اٹھاؤ۔ خالی تلوار ہاتھ میں اٹھانا یہ نمرودیت ہے، فرعونیت ہے، جہالت ہے، یہ ابو جہل پن ہے، یہ بنو امیہ پن ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اور عزیزان محترم یہ وہ امام ہے، اور جناب فاطمہ بنت امام حسن جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ دو وہ مظلوم ہیں جو کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ امام باقر کے جو مصائب اور مظلومیت ہیں، کل کربلا، سفر شام، سفر کوفہ، زندان شام و کوفہ، سبھی مصائب ہیں امام باقر۔ اس امام نے ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور اس سن میں دیکھا ہے جس سن میں جناب سکینہ نے بھی دیکھا۔ دیکھیے گھر پہ کوئی خوشی کی نوبت آئے چاہے مصیبت کی نوبت آئے، بڑے اپنے انداز میں لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا ہم سن ہونا وہ اس مصیبت کو ایک سے انداز میں لیتے ہیں، یا اس خوشی کو ایک سے انداز میں۔ یاد رکھیں سارے مصائب سکینہ ہیں، وہ تمام امام نے سکینہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھے۔ امام باقر مدینے سے چلتے ہوئے بھی ساتھ ہیں، کربلا کے سارے منظر بھی سامنے ہیں، کوفہ و شام کی راہیں بھی سامنے ہیں۔ اور دیکھیے کربلا وہ سنگین جگہ ہے جہاں اصغر جیسے بھی شہید ہو گئے۔ سوچئے اس امام کا کربلا میں کیا جذبہ ہوگا، جب اصغر تک نہ رہے تو کیا امام کا رہنے کا کوئی ہوگا انداز؟ یقیناً تڑپ ہوگی کہ میں بھی جاؤں۔ کتنا امام حسین نے اس امام کو روکا ہوگا کہ نسل امامت کو قائم رہنا ہے، کتنا صبر کیا ہوگا امام باقر نے جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی، جب قاسم کی گٹھری آئی ہوگی، جب اصغر کی ننھی سی قبر بنی ہوگی، یہ سارے منظر امام باقر نے دیکھے ہوں گے۔ کتنا دل ہوگا امام باقر کا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، کہاں کہاں مولا حسین نے بچایا ہوگا۔ اور عزیزوں یہ تو مصیبت ہے، مگر کم مصیبت ہے اس امام نے شام غریبہ کے مصائب دیکھے، پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینے جانا، یہ عینی شاہد ہے
اس امام نے وہ سارے منظر دیکھے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد مولا زین العابدین کی آنکھوں سے پانی نہیں بہتا تھا، خون بہتا تھا۔ اس امام نے وہ ایک ایک منظر دیکھا ہے، کیسے سکینہ کو تماچے مارے گئے، کس طرح سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی ہیں۔ اور عزیزو قاسم شہید ہو گئے، ماں کی مصیبت نہیں دیکھی۔ اکبر شہید ہو گئے، ماں کی مصیبت نہیں دیکھی۔ امام باقر نے اپنی ماں کی سر سے چادر چھنتے بھی دیکھا، پھر اس عالم میں ماں کی اس کھلے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا۔ جو اس امام کی مصیبت ہے وہ کیا، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ہاں جب قید کیا گیا ہوگا، یہ امام بھی قید ہوا ہوگا۔ جب اونٹوں کو اس عالم میں بھگایا ہوگا کہ آل محمد کے بچے ماؤں کی گودوں سے زمین پہ گر کے اونٹوں کے نیچے پامال ہوئے ہوں گے، مولا جناب باقر نے بھی تو یہ منظر دیکھا ہوگا، یقیناً امام بھی شاہد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے اپنے باپ کو 40 سال تک آنکھوں کی بجائے خون روتا ہوا دیکھا، وہ منظر دیکھا کہ دنیا تنگ آ گئی۔ مولا کتنا روو گے، کسی کے بسے ہوئے گھر کو دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، کسی کی شادی دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، کسی کو ہنستا دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو۔ یہ تمام مصیبتیں امام باقر نے دیکھی۔ یہی وجہ ہے یہ کربلا کا عزادار اس حد تک غمگین دنیا سے گیا کہ جب زہر ملا نا تو ایک مرتبہ مولا صادق کو بلایا اور فوراً اپنے پاس سے 800 درہم دے کر کہا، بیٹا جعفر، ہر سال حج کے موقع پر جب عورتیں اکٹھی ہونا تو یہ مال انہیں دینا اور انہیں کہنا محمد ابن علی الباقر نے کہا تھا، روو میرے حسین کو، روو اہل کربلا کو۔ میں کہتا ہوں مولا کربلا کی عزاداری آج تک جاری ہے، کربلا میں شاندار روزہ ہے، مگر یہ عزادار حسین آج بھی قبر کے اوپر سایہ نہیں ہے۔ بارش بھی قبر پہ آتی ہے، دھوپ بھی قبر پہ آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد ماتم ہے، ماتم حسین، حسین 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 حسین